محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ خلاق کائنات کی توفیق خاص اور محبوب پاک رحمت کونین جان عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے ارمغان نیاز میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کے اسی موسم میں عشرۂ مغفرت کے عظیم الشان یوم سعید جمعۃ المبارک میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان بنائے۔ عشرۂ مغفرت جاری و ساری ہے، وہی لوگ اس ماہ مکرم سے، اس ماہ یمن و برکت سے مستفیض ہو رہے ہیں جنہیں اللہ اس سعادت سے مالا مال کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی یہ عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو انسان کی زندگی کے سدھار کے لیے مختلف انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کیا، چاہے وہ ہدایت کے نور کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معاشی اقدار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معاشرتی نظم و ضبط کے حوالے سے ہو۔ اس پروردگار عالم کی جملہ نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دولت ایمان ہے۔ جس کو ایمان کی دولت میسر ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ایمان سے ہی اس ذات کی رضا اور اس کے محبوب پاک کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ دنیا آخرت کی بھلائیاں ایمان کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ زندگی کا نکھار بھی ایمان کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے ایسے نام جن کے نام کا زمانے کے اندر جن کا طوطی بولتا تھا، خزانوں کے اعتبار سے، جاہ و عظمت کے اعتبار سے، لیکن ان کے قصے پارینہ بن گئے۔ لیکن جن کو ایمان کی دولت، ایمان کی رحمت نصیب ہوئی، تعداد میں وہ بہت ہی تھوڑے تھے، لیکن زمانہ ان کے نام سے ہدایت کا نور پا رہا ہے۔ ان کے نام سے عمل صالح میں لوگوں کو ترقی میسر آ رہی ہے۔ جن کو ایمان میسر نہیں ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کا معیار جتنا بلند ہوتا ہے اس کے فوائد و برکات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ایمان بلند تر ہے تو اس کے فوائد و برکات بھی بلند تر ہیں۔ اگر ایمان یا کوئی اور چیز وہ کمزور ہے
معیار ٹھیک نہیں ہے تو رأس المال بھی کم ہوتے ہوتے حتیٰ کہ خسارے میں آ جاتا ہے انسان۔ آپ کو مثال کے ذریعے بات سمجھا دوں۔ آپ جانتے ہیں دودھ کی دکان سے دودھ لے کے آتے ہیں، اگر وہ دودھ خالص ہوا تو وہ صحت افزا بھی ہے اور خوش ذائقہ بھی ہے اور قوت بخش بھی ہے، لیکن اگر وہ دودھ خالص نہیں ہے تو بجائے فوائد اور ثمرات کے حصول کے سارا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو دوستان عزیز، ایمان بھی اسی طرح ہے۔ اگر ایمان خالص ہے، ایمان کے اندر قوت ہے، ایمان کے اندر اخلاص ہے، تو اللہ ایسے فائدے عطا فرماتا ہے، ایسے فائدے عطا فرماتا ہے کہ وہ قوت ایمان اتنی بلندیوں تک انسان کو لے جاتی ہے کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ کا منصب بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایمان کی جو قوت اور ایمان کا جو اخلاص ہے وہ انسان کی دنیا اور آخرت کو قابل رشک بنا دیتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے، ایمان رسمی قسم کا ہے، تو اس کی حالت میرے اور آپ جیسی ہوتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک ایمان کو پختہ کرنے کا مہینہ ہے، ایمان کے اندر جاذبیت پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اپنا قرب اور اپنا تعلق اس بارگاہ لم یزال کے ساتھ مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، بخشش و مغفرت کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، رحمت کے حصول کا تھا، دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت کے حصول کا ہے، اور تیسرا دوزخ سے آزادی حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ تو کامل انسان وہی ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کو اخلاص کے زاویے میں جا کر اس انداز میں پروان چڑھاتا ہے، پھر بار الہ خود اعلان کرتا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ہم اپنے رسولوں کی اور اپنے ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے، اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ جس دن سارے گواہ کھڑے ہوں گے اس دن ہم اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کریں گے۔ تو دوستان عزیز، اس ماہ یمن و برکت کے اندر بہت سارے ایسے متعدد واقعات ہوئے جن سے ایمان کو پختگی میسر آتی ہے، جس سے ایمان کو جلا اور تازگی میسر آتی ہے۔ ان واقعات میں سے 17 رمضان المبارک کو آپ جانتے ہیں کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہوا، جسے میں اور آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ اس قدر عظیم معرکہ تھا اور اس قدر عظیم غزوہ تھا کہ تعداد میں صحابہ کرام رضوان علیہم مجمعین بڑے قلیل تھے، لیکن انہوں نے ایسے بے مثال ایمانی جذبات پیش کیے، پھر باری تعالیٰ نے انہیں ان کے ایمان کو ایسے ثمرات سے نوازا کہ ان کے ذکر سے قیامت تک اب لوگوں کو اطمینان قلب نصیب ہو رہا ہے، ان کے ذکر سے لوگوں کے ایمان کو پختگی میسر آ رہی ہے، ان کے ذکر سے لوگوں کو عمل صالح کا جذبہ میسر آ رہا ہے۔ عصر حاضر میں اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے کہ ایسے حسین واقعات اگر سن رکھے ہیں تو ان کی ریویژن کی جائے، نہیں سنے تو ان کو اپنے سینوں میں راسخ کیا جائے، نافذ کیا جائے، اس سے ہم خود بھی سبق حاصل کر سکیں اور ان کے تذکار نور سے اپنی نوجوان نسل کو بھی آشنا کر سکیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو بھی ایمان کی پختگی میسر آئے۔ ایمان کی پختگی پر جن فوائد و ثمرات کا اللہ نے وعدہ فرمایا، ان فوائد و ثمرات میں سے ایک وعدہ اللہ نے یہ کیا جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جس کا ایمان مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو وعدے فرماتا ہے ان میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں پھر اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتا ہوں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ
بے شک ضرور ہم مدد کریں گے. لننصروا، لام تکید نون تکید ثقیلہ و خفیفہ ہے. ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی بھی، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ایمان والوں کی بھی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور آخرت میں بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. اللہ ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی مدد کرتا ہے. ایمان جس کا پختہ ہو، ایمان جس کا مضبوط ہو. اور پھر مدد کے دیگر مظاہر ہیں. آپ کو دیگر عنصر ملتے ہیں مدد کے. دنیا کے اندر مدد اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ دین کی مدد فرماتا ہے، دیندار لوگوں کی مدد فرماتا ہے، دین کو غلبہ نصیب فرماتا ہے. جب وہ دین اور دیندار لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کے ناموں کو بھی زندہ رکھتا ہے، ان کے کاموں کو بھی زندہ رکھتا ہے. اور پھر پروردگار عالم اس انداز میں مدد فرماتا ہے، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ٹچ کیا ہے غزوہ بدر کو، ایمان کی پختگی کے ساتھ ساتھ کیسے میسر آئی ایمان کی پختگی. آپ دیکھ لیں غزوہ بدر کے اندر قلت اتنی تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، قلت اتنی تھی کہ کھانے کے لیے ایک کھجور کئی اصحاب میں تقسیم ہوتی. ٹوٹل 8 تلواریں تھیں، ٹوٹل 6 نیزے تھے، اور وہ بھی زنگ آلودہ نیزے جن کی نوکیں ٹھیک نہیں تھی. 2 گھوڑے تھے، اور بدلے میں لشکر جرار اور 1000 کا لو لشکر، 100 گھوڑے اور انواع و اقسام کے اسلحہ جات سے ہر آدمی لیس تھا. اور کھانے پکانے کے لیے ہر وقت اونٹ ذبح کیے جاتے. اور ادھر تعداد کی اتنی قلت، انواع و اقسام کی اتنی قلت، لیکن اللہ نے مدد فرمائی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جانا تمہارا کام ہے پھر مدد کرنا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ضرور ہم نے مدد کی میدان بدر میں، اس حال میں کہ جب آپ بے سر و سامان تھے. اللہ نے مدد فرمائی. جبریل کو 5000 فرشتوں کے ذریعے بھیجا، جبریل جاؤ میرے بندگان خدا کی مدد کر کے آؤ. اور جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1763 ہے. جناب سیدنا عبداللہ بن عباس میرے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں. ابھی چھوٹے تھے، بچپن کا عالم تھا، حضور کے بیڑے میں، حضور کے صحن میں. کبھی ادھر جاتے جیسے بچے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر. میرے آقا نے پکڑ کر گود میں بٹھایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اے میرے پروردگار عالم، میرے اس بھائی کو قرآن کا علم نصیب فرما، میرے اس بھائی کو قرآن کی فقاہت نصیب فرما، فقاہت فی العلم نصیب فرما. پھر ایسی فقاہت جناب عمر کا زمانہ تھا، آپ جناب عبداللہ بن عباس کو پہلی صف میں بٹھاتے. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، بڑے بڑے جید صحابہ پیچھے بیٹھتے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، جن کے تجربات زیادہ ہیں، لیکن آپ عبداللہ بن عباس کو آگے بٹھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو جناب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں عمر نہیں دیکھتا، میں مزاج علم دیکھتا ہوں، میں محبوب پاک کی اس دعا کو دیکھتا ہوں جو اللہ نے زینہ علم عبداللہ بن عباس کو عطا کر رکھا ہے، وہ کسی اور کا اعراض و مقصود نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی غزوہ بدر جاری و ساری تھا. اچھا، اس میں صحابہ کرام نے، ایک تو غزوہ ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، اور مظاہر محبت پیش کیے جا رہے تھے. صحابہ اپنے ایمان کو نئے بالوں پر نصیب کر رہے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک صحابی ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ اس کو فنار کر دوں، تباہ و برباد کر دوں. وہ صحابی کہتے ہیں اچانک جب میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے آواز آئی اور کوڑا پڑنے کی آواز آئی. اچانک میں نے دیکھا تو وہ کافر وہیں پہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا اور آواز آ رہی تھی اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اے حیزوم ذرا آگے بڑھ، ذرا آگے بڑھ، ذرا آگے بڑھ. تو وہ صحابی بعد میں کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب ایمان پختہ ہو، ایمان مضبوط ہو، اللہ مدد کیسی کرتا ہے، دنیا کی مدد ہے یہ،
آخرت کی مدد تو سبحان اللہ وراء الورا ہے. صحابہ کہتے کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی بندہ نواز جب ہم جنگ کر رہے تھے تو ہیزوم کی آوازیں آتی تھیں. آقا یہ ہیزوم کیا ہے؟ مار پڑتی نظر آتی تھی، کافر ڈھیر ہو رہے تھے. جب ہم انہیں زمین پہ گرتا دیکھتے تو ان کے منہ پر کوڑوں کے نشان ہوتے، ان کے چہرے متغیر ہو جاتے، جسم سیاہ ہو جاتے، لیکن مارنے والے نظر نہیں آتے تھے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ وہ خدائی مدد تھی جس کا وعدہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل تھے اور جس گھوڑے پر سوار تھے اس کا نام ہیزوم تھا. سبحان اللہ. جس گھوڑے پر سوار تھے اس کا نام ہیزوم تھا، اور جبریل کوشش کر رہے تھے آگے بڑھ بڑھ کے کافروں کو فی النار کیا جائے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے انبیاء اور رسول کی بھی اور ایمان والوں کی بھی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی مدد کرتے ہیں. کن کی مدد کی جاتی ہے؟ جن کا ایمان مضبوط ہو، ایمان کی پختگی حاصل ہو. اور پھر دوسری ایمان کے فوائد اور ثمرات میں جو دوسرا اعلان بارک الہ کے حضور ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے اللہ انہیں دنیا کے اندر امن عطا کرتا ہے، اطمینان قلب کے خزانے انہیں میسر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایمان کی پختگی ملتی ہے اور وہ پختگی روب اور دبدبے سے کے ساتھ ہوتی ہے. جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح بخاری ہے اور یہ حدیث نمبر 438 ہے. جناب سیدنا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات نے فرمایا مجھے اولین و آخرین پر برتری دی گئی 5 چیزوں میں، وہ کسی اور کو میسر نہیں آئی. 5 چیزیں میرے خدا نے مجھے عطا کی ہیں. پہلے نمبر حضور علیہ السلام نے 2-4 چیزیں جہاں اور گنوائی وہاں پہ ایک چیز یہ گنائی، فرمایا نصرت بالرعب، میرے اللہ نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے، دبدبے کے ساتھ مدد کی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس ایمان کے فوائد اور ثمرات یہ عطا کرتا ہے کہ زندگی میں امن اور اطمینان قلب نصیب کر دیتا ہے، کفار کے دلوں میں ان کا روب اور دبدبہ ڈال دیتا ہے. آپ کے سامنے ہے 1000 کا لشکر اور لاؤ لاپ کھیلتے کھلاتے شراب پیتے میدان بدر میں آیا. حالانکہ ابو جہل کو پہلے پتا چل چکا تھا کہ ہمارا قافلہ تو بچ نکلا ہے، تجارتی قافلہ. اس نے کہا نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں پہ جا کر لاب و رقص و سرور کی محفل بپا کریں گے اور کھائیں پیئیں گے اور 3 دن وہاں بدر میں اسٹے کریں گے تاکہ زمانے میں ہماری دھاک بیٹھ جائے. لیکن نصرت بالرعب، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ایمان والوں کی مدد اور اطمینان قلب ایسا عطا کرتا ہوں، نصرت بالرعب، ان کے روب اور دبدبے کے ساتھ ان کی مدد کر دیتا ہوں. آپ نے دیکھا یہاں پہ کیسا روب تھا، جو کفار کا سرغنہ ابو جہل تھا، کیا اس کو کسی ادھیڑ عمر آدمی نے اور تجربہ کار جنگجو آدمی نے قتل کیا؟ نہیں، تاریخ گواہ ہے عمر کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے. جذبہ اتنا تھا، اطمینان قلب اتنا تھا اور روب اتنا تھا. جناب حضرت سیدنا معوذ اور جناب حضرت سیدنا معاذ کفار کے گھونسلے میں گھس کر اس سب سے بڑے کافر کو فی النار کر کے یہ اعلان کرتے ہیں قسم کھائی تھی مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. ایسا جذبہ اللہ نے عطا کیا اور ایسا اکرام عطا کیا سامان کی قلت کے باوجود. 8 تلواریں، 6 نیزے، 2 گھوڑے چل رہے تھے ابھی مدینہ سے، تو اطمینان قلب اتنا تھا. اللہ اکبر. کوئی فکر فاقہ نہیں، کہاں وہ اتنا لاؤ لشکر اور کہاں ہم 313، بوڑھے بھی شامل، جوان بھی شامل، بچے بھی شامل، بیمار بھی شامل، 313 ٹوٹل. لیکن کوئی فکر نہیں تھی، اطمینان قلب تھا. حضور علیہ السلام نے پھر جب مشورہ کیا نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی اچانک جہاد کا حکم آ گیا ہے، انواع و اقسام بھی نہیں ہیں،
سامان بھی نہیں ہے، تم میں جو جانا چاہے اسے اجازت ہے، جا سکتا ہے، لیکن اطمینان قلب کی دولت دیکھیں، جن کا ایمان پختہ ہو، ایمان کو جن کے اندر اخلاص ہو، اللہ امن اور اطمینان قلب ایسا عطا کرتا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم سے یہ روزانہ کی بنیاد پہ دیہاڑی مزدوری نہیں ہوتی، ہمیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب جناب کلیم جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مالک انہیں کھانے عطا فرما۔ تو 40 سال من سلوہ نازل ہوتا رہا۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ روزانہ انواع و اقسام کے مرغ مسلم نازل ہوتے رہے۔ جب وہ کھانا کھونا کھا چکے تو کہنے لگے کہ ہمیں دور پانی بھرنے کے لیے جانے کی سکت بھی نہیں ہے، ہمیں پانی یہاں پہ چاہیے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے میرے کلیم فقل نضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پر ذرا اپنا عصا مارو، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری کر دیے گئے۔ وہ من سلوہ کھانے والی قوم انواع و اقسام کے کھانے کھا کر، ٹھنڈا پانی میٹھا پی کر کہنے لگی ذرا یہ سورج کو بھی سمجھائیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، ہم کہاں جائیں؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سر اوپر اٹھایا، اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پریشان نہ ہوں، ہم ان پر صاحبان رحمت و محبت تان دیتے ہیں۔ سائے کے لیے صاحبان تانے گئے، لیکن پھر جب 40 سال یہ معاملہ چلتا رہا، ایک دن ایسا آیا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس من سلوہ کھانے والی قوم کو کہو تم پہ جہاد فرض ہو گیا ہے، جاؤ جا کر قوم عمالقہ سے جہاد کرو۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جہاں تک کھانے کی بات ہے ہم کھائیں گے، جہاں تک پینے کی بات ہے ہم پیئیں گے، ٹھنڈے سائے میں بیٹھنے کی بات ہے ہم بیٹھے ہیں، لیکن اگر جنگ کی بات ہے اے موسیٰ آپ جائیں یا آپ کا خدا جائے جا کر جہاد کرے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں پہ بیٹھے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام نے اطمینان، ایک طرف دیکھیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم تھی، طرح طرح کے انعامات و اکرامات عطا کیے، ایک طرف حضور علیہ السلام کی 313 سامان کچھ نہیں، اطمینان قلب اتنا۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے جانا چاہے جا سکتے ہو۔ جناب حضرت سیدنا مقداد بن اسود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ من سلوہ کھاتے رہیں، پانی پیتے رہیں اور سائے میں بیٹھتے رہیں، جب ضرورت آئے تو ہم انکار کر دیں گے۔ آقا ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں ٹھنڈے سائے نہیں چاہیے، آقا ہمیں موت چاہیے اور موت بھی آپ کے قدموں میں چاہیے۔ اور فرمایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، اگر حکم ہو جہاد کا تو ہم پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ کہنے آقا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں موت چاہیے اور آپ کے قدموں میں چاہیے۔ اور پھر ایسا اطمینان کل حضور خوش ہو گئے، روانہ ہوئے، جب بدر میں پہنچے اس قدر اطمینان، کوئی صحابی پریشان نہیں، حتیٰ کہ جمعہ کی رات تھی، جمعہ کا جب دن ہوا تو حضور علیہ السلام سارے صحابہ سو رہے تھے، نماز فجر کے بعد تلاوت کر رہے تھے، کافر سارے سو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ عمر ذرا ہم میدان جنگ کا مشاہدہ کر کے آئیں۔ 313 اطمینان کل، حضور علیہ السلام آگے آگے بحثیت کمانڈر ان چیف ہیں، پیچھے پیچھے مولا عمر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر، عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ فرمایا آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، بخاری کی حدیث نمبر یہ 4300 ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور علیہ السلام ایک چھڑی کا نشان لگایا، فرمایا ھذا مسرع ابی جہل، کل آج یہاں پہ ابو جہل تڑپے گا۔ تھوڑا سا آگے گزرے، فرمایا ھذا مسرع شیبہ، یہاں پہ شیبہ تڑپے گا، یہاں پہ زمع تڑپے گا۔ فرمایا بلال کہاں ہے، بلال کو بلاؤ۔ جناب بلال حاضر خدمت ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال مکہ کی گرم ریت پر
2.5 من کا وزنی پتھر پہ سینے پر رکھ کر لوگوں کو تماشا دکھانے والا آج امیہ بن خلف یہاں پہ تڑپے گا. میرے آقا کا اطمینان قلب اتنا. صحابہ کہتے ہیں حضور نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ کون آیا ہوا ہے کون نہیں آیا ہوا. قربان جائیں محبوب نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بعد میں دیکھا جہاں پہ نشان لگا تھا وہ کافر وہیں پہ تڑپا ہوا تھا. اور پھر میرے آقا نے جب جنگ ختم ہو گئی ان لاشوں کو ان گماشتوں کی لاشوں کو اٹھا کر کنواں برد کیا. بدر کے اندر کنویں میں لاشیں پھینکی. جناب مولا عمر نے اس وقت عرض کی حضور علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا تم ہی ہو جو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ایسے ہم مسلمانوں کو کسیٹ کے رکھ دیں گے. یہ قلیل ہیں انہیں ایسا ختم کریں گے کہ زمانے کے اندر ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے کنویں پر کھڑے ہو کر مخاطب کر کے فرمایا ابو جہل تو بڑی باتیں کرتا تھا بتا آج اللہ کا وعدہ آ چکا ہے کہ نہیں آیا. اے امیہ بن خلف بلال کو تو تکلیفیں دیتا تھا بتا آج ان بطش ربک لشدید کا مجھے ٹھہرا ہے کہ نہیں ٹھہرا. جناب عمر نے عرض کیا آقا یہ مردے سنتے ہیں یہ تو کنواں برد ہو چکے ہیں یہ سنتے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ زندہ لوگوں سے زیادہ سنتے ہیں. ان کی قوت بصارت زندہ لوگوں سے. آپ ہی بتائیں جو کفر کے گماشتے ہوں جو کفر کے دلوادے ہوں جو کفر کو پروان چڑھانے والے ہوں میرے آقا ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یہ سنتے ہیں. جو کفار سن سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی امت ہی نہیں سن سکتے. پتہ نہیں رات کے کس اندھیرے میں بیٹھ کر مورخ نے لکھ دیا فلاں سنتا ہے تو فلاں نہیں سنتا. حضور علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سب. تو میرے بھائیو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اطمینان قلب کی دولت سے صحابہ کرام کو نہ خود میسر کیا بلکہ اپنے آپ کو میسر کیا. اور وہ خدائی وعدہ جو تھا جس کا ایمان پختہ ہو. یہ 2 مظاہر میں نے آج پیش کیے جن کا ایمان پختہ ہو. ایک تو اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتا ہے اور دوسرا انہیں امن مل جاتا ہے انہیں اطمینان قلب کا خزانہ نصیب ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے رب کائنات کا وعدہ تو سچا ہے. اس نے امن بھی دینا ہے اطمینان قلب بھی دینا ہے. اس نے دنیا کے اندر مدد بھی کرنی ہے آخرت میں مدد بھی کرنی ہے. اور تاجدار کائنات کا فرمان بھی برحق ہے نصرت بالرعب روب کے ساتھ اللہ مدد کرتا ہے. تو پھر کیا خیال ہے آج ہم جب اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں دنیا اور آخرت کی مدد کو دیکھتے ہیں تو اس دنیا کے اندر نہ ہمیں امن کی دولت میسر ہے نہ ہی سکون کی دولت میسر ہے. ہمیں امت مسلمہ نجی زندگی کے ہم معاملات کو دیکھیں مدد سے ہم عاری ہیں امن اور سکون اور اطمینان قلب ہم سے چھین لیا گیا ہے. اور اجتماعی طور پر دیکھیں تو امت مسلمہ کو یہود و ہنود ایسے کبوں کی طرح چیرتے پھاڑتے ہوئے کھانے کے قریب تر ہیں. تو کیا خیال ہے جبکہ ہمارے مسلم حکمران کفار سے مرعوب نظر آتے ہیں جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کافر مرعوب ہوتے ہیں امت مسلمہ سے. آج حالات اس قدر اس ڈگر پر پہنچ چکے ہیں نہ ہمارے اندر سکون ہے نہ اطمینان قلب ہے اور نہ ہی ہمارے مسلم حکمران کا روب اور دبدبہ ہے بلکہ یہ خود مرعوب ہو چکے ہیں کفار سے. تو آیا کہیں پہ تو کمی واقع ہوئی. کیا خیال ہے اللہ کی قدرت کمزور ہو گئی نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس کا وعدہ بھی برحق ہے وہ مدد بھی کرتا ہے اس کا وعدہ برحق ہے امن اور اطمینان قلب دیتا ہے اس کے نبی کا فرمان بھی سچا ہے. تو غور کرنے کی ضرورت ہے اس جمعۃ المبارک کے یوم شہید میں جب بخشش و مغفرت کی برکھا برس رہی ہے میں نے اور اپنے گریبان میں جھانکنا ہے آیا کمی کہاں پہ واقع ہوئی جو اس قدر ہم مرعوب ہو گئے. ہم پہ روب کفار کا طاری ہو گیا اطمینان قلب کا خزانہ ہم سے چھین گیا امن ہمیں میسر نہیں ہے. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو تاجدار کون و مکان کی نسبت کے تعلق سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے حضور نے وعدہ کیا تھا رب کائنات نے وعدہ کیا تھا ایمان کی پختگی کے ساتھ
ایمان پختہ ہوگا میں مدد کروں گا، ایمان پختہ ہوگا میں امن بھی دوں گا اور اطمینان قلب بھی دوں گا۔ لیکن بھائیو آج جب ہم اپنے گربانوں میں دیکھتے ہیں، ہم میں سے اللہ قلیل جو ہیں جن کا ایمان پختہ ہے، لیکن ہمارے ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے کفار ہم پہ حاوی ہیں، معیشت ہماری کمزور ہو چکی ہے، معاشرت میں ہم بالکل معاشرت سے بے آری قوم ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیو علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ ایمان مضبوط کرنے کی دیر ہے، وہ مدد آج بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ایمان مضبوط کر لیں تو اطمینان قلب کا خزانہ ہمیں آج بھی میسر آ سکتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط کر لیں تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری معاشرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ جمعۃ المبارک اور جمعہ کے یوم شہید کا پیغام ہے۔ ماہ رمضان تو ویسے بھی نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں رحمت الہی جوبن پہ ہوتی ہے، برکھا برسنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں جب بندہ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں بڑی جلدی وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیں میں بھی اور آپ بھی اپنے ایمان کی پختگی کا سما کریں، اور ایمان کی پختگی ادب مصطفیٰ ہے، ایمان کی پختگی محبوب پاک کی دہلیز رحمت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس حریم قدس کا مسافر کریں گے اور اپنے آپ کو اس چوکھٹ دل ربا پہ حاضر کر دیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، امن بھی آ جائے گا، اور اطمینان قلب کا خزانہ تو ہے ہی میرے مصطفیٰ کا نام۔ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو اپنے آقا کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب۔